السلام علیکم دوستو۔ صلاح الدین 20 ستمبر 1187 کو یروشلم پہنچے۔ شہر پر تیروں کی بارش تھی، ہر طرف نکاروں، ڈھول اور شدید نعروں کا شور گونج رہا تھا۔ شہر میں تیروں سے اتنا نقصان ہوا کہ اس وقت لاطینی مسیحی دنیا کے سب سے بڑے ہسپتال سینٹ جان ہسپتال کو بھی زخمیوں سے نپٹنے میں مشکلات پیش آنے لگیں۔ سلطان نے کہا کہ معرکہ حطین میں کامیابی اور یروشلم کی دیواروں کے باہر ان کی موجودگی خدا کی نصرت کا ثبوت ہیں۔ سلطان نے اپنی تقریر کا اختتام اس عزم پر کیا کہ وہ یروشلم سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ڈوم آف دی راک یا کعبۃ الصخرہ پر ان کا قبضہ نہیں ہو جاتا۔ معرکہ حطین میں شکست کے بعد کسی مسیحی امدادی فوج کی آمد کا امکان ختم ہو چکا تھا۔ یروشلم کے بادشاہ تو معرکہ حطین میں قیدی بن گئے تھے اور ان کی جگہ شہر کے منتظم بالیان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کھیل ختم ہو گیا ہے اور ہتھیار ڈالنے کے مذاکرات شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ شہر پر قبضے کے لیے خونی ٹکراؤ سے بچنے کے فوائد مسلمان قیدیوں کی زندگی اور مقدس مقامات کی سلامتی کی صورت میں واضح تھے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں مسیحی قیدیوں کے لیے ملنے والے ممکنہ تاوان کی شکل میں مالی فائدے کا امکان بھی کم تھا۔ ہتھیار ڈالنے کی تاریخ 2 اکتوبر طے کی گئی، جو جمعے کا دن تھا، اور سن 1187 کی یہ رات معراج کی رات بھی تھی۔ اس تاریخ کی وجہ سے یروشلم کی فتح کا منظر دیکھنے کے لیے صوفیوں، درویشوں اور علماء کو بھی وہاں پہنچنے کا وقت مل گیا۔ ذرائع کے مطابق شہر میں بچوں اور عورتوں کے علاوہ 60,000 مرد تھے۔ شہر کے مسیحی حکمران بالیان نے مختلف طبقات کی مدد سے 18,000 غریب افراد کے لیے 30,000 دینار کا بندوبست کیا۔ اگلے کچھ ہفتوں تک شہر میں لوگ اپنا سامان بیچ کر اپنی آزادی کے لیے پیسوں کا بندوبست کرتے رہے۔ فلپس نے لکھا ہے کہ سب کے لیے 10 دینار قیمت طے کرنے پر صلاح الدین تنقید کا نشانہ بھی بنے، کیونکہ امیر لوگ بآسانی یہ پیسے دے کر اپنے قیمتی سامان کے ساتھ یروشلم سے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ لوگوں نے ایسے ایک امیر مسیحی عہدیدار کا قیمتی سامان ضبط کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن صلاح الدین نے جواب دیا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے ان لوگوں کو ان کی منزل تک سیکیورٹی بھی فراہم کی۔ مسیح قبضے میں تقریباً 9 دہائیوں میں تمام مقدس مقامات پر مسیحیت کی چھاپ لگ چکی تھی۔ سلطان نے ہر جگہ کو اسلامی تقاضوں کے مطابق بحال کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کی حکمرانی میں یروشلم میں 9 اکتوبر پہلا جمعہ تھا۔ جمعہ کی نماز کی امامت کے لیے سلطان کا فیصلہ دمشق کے قاضی اور شاعر محی الدین کے حق میں تھا، جنہوں نے 4 سال قبل سن 1183 میں حلب کی فتح کے موقع پر یروشلم کی فتح کی پیشن گوئی کی تھی۔ جمعہ کا خطبہ مسجد الاقصی میں دیا گیا۔ قاضی محی الدین نے سن 1187 کی یروشلم کی فتح کا موازنہ تقریباً 550 سال قبل سن 638 میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے دور میں اس شہر کی فتح سے کیا۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین کو اسلام کا نیا ہیرو قرار دیا۔ ادھر سلطان صلاح الدین کو احساس تھا کہ اب انہیں ایک اور صلیبی جنگ کا سامنا کرنا ہوگا، جو یروشلم کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے لڑی جائے گی۔ انہیں معلوم تھا کہ اس خطرے سے نپٹنے کے لیے انہیں مزید فرنگی علاقوں پر قبضہ کرنا ہوگا۔ تو دوستو، امید ہے یہ تحریر آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہماری آنے والی ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔